حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. وہاں جا کر دیکھا کہ نبی پاک نے قبلہ رخ اپنا رخ کیا اور آپ سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کہیں سجدے ہی میں تو نہیں قبض فرما لی, آقا دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے. کافی لمبے سجدے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک اٹھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً احساس ہوا کہ کوئی ساتھ ہے. فرمایا کون ہے؟ کہا حضور عبد الرحمن. کا کیا کام ہے؟ کہ حضور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں تو سمجھا بلکہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے میں ہی آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی گئی ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا. فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا, جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں, ہم درود پڑھیں آقا پر, اللہ فرماتا ہے میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا, جو سلام بھیجے اللہ اس پر سلامتی نازل فرمائے گا. مگر ایک اور عشق والی بات سمجھنی یہ ہے, درود ہم پڑھیں رحمتیں ہم پر برسیں گی, سلام ہم پڑھیں سلامتی ہم پر برسے گی, مگر سجدہ کون کر رہا ہے؟ شکرانہ کون ادا کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب انہیں ہم غلاموں سے کتنا پیار ہے کہ ہم پر رحمت نازل ہو, ہم پر سلامتی نازل ہوگی. اتنا بڑا انعام رب نے دے دیا. اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے. آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں, تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں, بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں. تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا, ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے, ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں, ہمارے صحابہ, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے. ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا, وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے. اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے, اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں, مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا. جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے. ذرا سوچیں, ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر, مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا, جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا. تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے. ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے, اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی. اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی, اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ, اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا. اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا, تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے, ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے, یہ افریقہ پہنچ گئے. تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے, وہ بھی حبشہ پہنچے, اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان, ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے, بھاگ کر آگے واپس کرو. نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے, تو مسلمانوں کو بھی بلایا. اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں, دشمنان اسلام بھی موجود ہیں, اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے. اب مسلمان آ گئے. اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے, تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں. نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں, ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی, کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا, وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں, وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی. جیسے ہی آپ نے تلاوت کی, وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی. آپ تلاوت کرتے جاتے تھے, وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا.
اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے، کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ آج دنیا والوں سے بات کرنا آسان نہیں ہے، کسی بہت بڑے آدمی وڈیرے سائیں منسٹر بزنس مین سے ملنا ہو تو ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، مگر اگر اللہ سے بات کرنی ہے تلاوت کرو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، دعا کرو تم رب سے بات کر رہے ہو، مگر اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سب کے پاس جانا ہے مگر رب کے پاس نہیں جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، اول تو پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آئے تو پھر اس کیفیت میں کہاں سے پڑھیں؟ اور یہ کیفیت کب بنے گی؟ جب قرآن کو ہم اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اور نبی پاک خود بھی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے کہ قرآن پڑھو تو سمجھو اور پھر اس پر آنسو بھی بہاؤ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ صرف یہ دو آیتیں سمجھ لینا، صرف دو آیتیں، کاش یہ دو باتیں ہم سمجھ لیں۔ کیا ہے ان دو آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر اور کثرت، اور چاہیے اور چاہیے۔ اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا۔ اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی۔ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ سفر آخری سفر ہو۔ کیا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ہمیں 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج کل موبائل کمپنیاں ہمیں میسج کرتی ہیں نا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ذرا بیلنس ڈلوا لیں ورنہ آپ ڈیٹا یوز نہیں کر سکیں گے، فون یوز نہیں کر سکیں گے۔ مگر زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آج آخری دن ہے، توبہ کر لیں، 3 دن رہ گئے، قضا کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ٹوڈے از لاسٹ ڈے، اب صرف 6 گھنٹے رہ گئے، آخری لمحات ہیں۔ نو، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات تو گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات کو آ کے کھاؤں گا، اور وہ والے کپڑے بھی استری کر کے رکھنا، پھر دوستوں میں جانا ہے۔ کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، کھانا بھی تیار ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سوچئے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے، کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں۔
پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی۔ حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے۔ جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ دو باتیں پتہ چلی، سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے، اور پھر دوسرا قرآن کے اس اثر کو دل میں اتارنا۔ مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے۔ یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے۔ کوئی ایسی نئی دکان لیں گے فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے اس میں رکھنا ہے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے، وہ نئی دکان کے لیے۔ اچھا اب کس لیے چاہیے، وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے۔ بس کیا یہی قرآن کا کام تھا؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت میں بھی پتہ کیا کرتے ہیں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، بچوں سے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے، خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا۔ ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو، آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی کم از کم یہاں تو پڑھ، وہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے۔ قرآن پتہ کیا ہے، سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ۔ سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ، اے محبوب ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ، لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اور آپ کو پتا اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا، ان لوگوں کا حال کیا تھا، اللہ اکبر، کیسے اندھیرے تھے، عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگ گیا تھا۔ کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا، کوئی جناب بے حیائی کتنی عام تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے۔ استغفر اللہ، حال یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، قتل و غارت گری سے پوری دنیا اندھیر تھی، اور اب نبی پاک تشریف لائے اور اجالا پھیلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو جناب لوگوں کو قتل کرتے تھے آج لوگوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے، وہ لوگ جو عزتیں لوگوں کی اتار لیتے تھے اب عزتوں کے محافظ بنے۔ نبی پاک نے قرآن پڑھ کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا نور داخل کیا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے آتے تھے اب اسلام کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے، تلاوت قرآن سنتے، خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے۔ سرور کائنات نے نور پھیلانا شروع کیا، قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج کیا حال ہے۔ وہ نور اس زمانے میں تو پیارے آقا نے پھیلایا، کیسا پھیلایا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ میرے آقا نے تو جس کو کہتے ہیں نا اندھیرے سے اجالا کر دیا۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ سرور کائنات تو کیا ہے، ہر طرف گویا نور پھیلنا شروع ہوا۔ آپ سوچے نا اس اندھیرے میں اس جاہل قوم میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل تھا جو خون کے پیاسے تھے، مگر جب یہ ایمان والے بنے اور نبی پاک کے ساتھی بنے تو وہ روشن ستارے بنے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک لشکر میرے آقا اس امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے، اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان نہیں؟ بتایا جاتا ہے دنیا میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ تربیت تھی نبی پاک کی، یہ وہ نور تھا جو میرے آقا نے قرآن پڑھ کر صحابہ کی تربیت کی۔ صحابہ لے کر پوری دنیا میں گئے، اولیاء کرام نے یہ پیغام لیا اور آگے بڑھے۔ مگر آج ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دور ہو کر پھر ظلمتیں بڑھ رہی ہیں، پھر اندھیرے بڑھ رہے ہیں، پھر بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، پھر دین سے دوری بڑھ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار کفار بڑے آگے بڑھ گئے، جس کو دیکھو یہی بات کرتا ہے، دیکھو یار ترقی ان کی کتنی ہے، ان کے پاس کتنی جناب جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے پاس آسانیاں ہیں۔ ایکچولی ہماری بھول ہے، ترقی کے سارے اسباب ہمارے پاس ہیں،
ہم اس کو بروئی کاری نہیں لا رہے ہیں. ایک ایگزامپل کے ذریعے کسی بندے کے پاس گاڑی ہو اور وہ اس کو 40 کی رفتار سے چلا رہا ہے اور ایک موٹر سائیکل والا برابر سے گزرے اور 80 کی رفتار سے نکل جائے, تو کوئی یہ کہے گا کہ یار موٹر سائیکل والے تو آگے بڑھ گئے, اس کے پاس زیادہ ترقی ہے. ترقی تو اسی کے پاس تھی, اس کو گاڑی چلانی نہیں آ رہی, یہ سپیڈ ہی نہیں دے رہا. تو موٹر سائیکل والا آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موٹر سائیکل والے کے پاس ترقی کے بعد چیزیں تھی, اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے, تمہارے پاس گاڑی ہے. اللہ کے بندوں, تمہیں رب نے قرآن دیا ہے, مصطفیٰ کریم کی سیرت دی ہے, عمل ہم نہیں کر رہے اور دوش دے رہے کہ جناب وہ آگے بڑھ گئے. جس دن عمل کرنا شروع کیا دنیا میں مثالی قوم مسلمان ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا, نبی پاک کے دور میں ہوا, سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا, عمر فاروق کے دور میں ہوا. ارے آپ اور دور نہ جائیں, آپ دیکھیں 150 سال سے دنیا میں ایک نظام لایا جا رہا ہے. کبھی کمیونزم لایا جاتا ہے, کبھی جناب کوئی اور نظام لایا جاتا ہے, کسی طرح غربت ختم کر دی جائے, اور اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے معاشی پلان لائے جاتے ہیں کسی طرح غربت ختم ہو جائے. مگر دنیا سے 150 سال ہو گئے, بہت سارے نظام لانے کی کوشش کی گئی, غربت ختم نہیں ہوئی, غریب غریب ہو رہا ہے, امیر امیر ہو رہا ہے. مگر جب اسلام کا قرآن کا نظام سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا, حضرت عمر بن عبد العزیز کی کتنی حکومت رہی؟ اونلی 30 months, 2.5 سال. مگر 2.5 سال میں آپ نے قرآن کا ایسا نظام نافذ کیا, اسلام کا ایسا نظام نافذ کیا کہ 2.5 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکات لے کر گھومتے تھے, زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے تھے گورنر کہ حضور زکات جمع ہو گئی ہے مگر ہمارے شہر میں کوئی غریب نہیں مل رہا جس کو ہم زکات دے دیں. اور واللہ آج بھی یہ نظام آ سکتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں نا, تاجر میری بات کو ایگری کریں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مال دیا ہے, اتنی زمینیں ہیں, اتنی فصلیں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سب لوگ پوری زکات دے دینا جتنی بنتی ہے تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا. پرابلم یہ ہے کہ آج مال تو مل گیا ہے, چونکہ قرآن سے دوری ہے, حدیث سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, خوف خدا بچا نہیں ہے کہ اگر زکات نہیں دوں گا تو یہ مال تو میرے لیے انگارہ بن جائے گا, یہ عذاب بن جائے گا. بندہ کہتا ہے یار اتنا مال کیسے نکالوں, اب 2.5% بھی بھاری لگتا ہے. کروڑ روپے ہو جائیں تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے, 10 کروڑ ہو جائیں 25 لاکھ دینے پڑیں گے, 100 کروڑ ہو جائیں تو 2.5 کروڑ دینے پڑیں گے. بندہ سوچتا ہے 2.5 کروڑ ہر سال کیسے دے سکتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ رب نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنے ہیں, رب نے لاکھ دیے ہیں تو 2.5 ہزار دینے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ 2.5% بھی مسلمانوں کو وبال لگتا ہے, ان کے دلوں پر بوجھ لگتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ دین کی دوری ہے, بے برکتی ہے, یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ پیسے کون لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کسی کی قبر میں تجوری ہو, کسی کے کفن میں جیب ہو؟ خالی ہاتھ جائیں گے ہم. لیکن اگر زکات نہیں دی ہوگی تو یہی مال انگارہ بن جائے گا, عذاب بن جائے گا. لیکن اصل میں ہم اصل میں کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں. تاجر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار مولوی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر 2.5% جب دوں گا تو پیسے تو کم ہو جائیں گے. یہ پیسے کم نہیں ہوں گے, واللہ کم نہیں ہوں گے, خدا کی قسم کم نہیں ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں حبیب بھائی آپ نے قسم کھا لی, میں کیوں نہ قسم کھاؤں, میرے آقا نے قسم کھائی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور میرے آقا فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب جو لوگ زکات پوری دیتے ہیں میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ جو اپنی زکات پوری دیتا ہے, عشر پورا نکالتا ہے, وہ مجھے بتا دے کیا ہر سال آپ کی زکات بڑھتی نہیں ہے, کہ ہر سال آپ کا عشر بڑھتا, کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے, آپ زکات دے رہے ہیں, آپ کی ویلتھ بڑھ رہی ہے, ادھر بھی بڑھ رہی ہے, انشاءاللہ ادھر بھی بڑھ رہی ہے, ادھر الگ ثواب ملے گا, ادھر الگ اجر ملے گا. تو یہ قرآن سے جو دوری ہے نا, یہ ہمیں بڑی ذلت کی طرف لے جا رہی ہے. ہمارے اسلاف اللہ اکبر قرآن سمجھتے کیسا تھے اور اس پر عمل کیسا کرتے تھے. آپ کو پتا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے. ہاں, اور ان کی ہدایت کا سبب کیا بنا؟ قرآن کا نور دیکھو کیسا اثر کرتا ہے. آپ قرآن سے دوستی کر لو, قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا. حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے ایک بار ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی. تو یہ آیت ہے 27ویں پارے کی, سورہ حدید, آیت نمبر 16. آیت میں میسج کیسا ہے سمجھ آئے تو پتہ چلے نا. حالانکہ ہو سکتا ہے آیت ہم نے بھی کئی بار سنی ہو, سمجھتے تو ہے نہیں قرآن کو, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ فرماتا کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر, یہ سننا تھا. آپ زاروں کے تار رونے لگے, آپ نے توبہ کی, جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا سب واپس لوٹایا, اب علم دین سیکھنے لگے, عبادت اور ریاست میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج زمانے میں ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کا یہ مرتبہ ہے. علماء اسلاف اللہ کے نیک بندے جو قرآن سمجھتے تھے, قرآن ان کے دل پر اثر بھی ایسے کرتا تھا اور وہ اس پر انڈرسٹینڈ کر کے عمل کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. اب 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا کمال کا میسج ہے. کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز. ہم کون سی خرچ کرتے ہیں؟
घटिया चीज जो नहीं चाहिए वो अल्लाह की राह में देना है। हमारा तो अजब माइंड है ना, खाना बच गया मदरसे भिजवा दो, कपड़े पुराने हो गए गरीब को दे दो, जुराबें निकली होंगी, पुराने जैकेट निकले होंगे, रजाइयां निकली होंगी, जो रजाई फट गई, जो जुराब में सुराख हो गया, चलो यार अब अल्लाह की राह में दे दो। अल्लाह की राह में वो देना है जो मेरे काम का नहीं है। ये जरूर अगर जो सामान हमारे काम का नहीं वो देना चाहिए, लेकिन अल्लाह की राह में जब देने की बारी आए तो अच्छा देना है। कभी ऐसा हुआ कि यार मैं स्वेटर खरीदने गया, अपने लिए भी खरीद लूं, किसी गरीब के लिए भी खरीद लूं, जैसा मैं पहनूं ऐसा पहनाऊं। जो खाना हम क्या करते हैं, खाना बच जाए वो गरीब को देना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी हंडिया में से सबसे पहली प्लेट ही गरीब के लिए निकाल लें, यार पहले वो खा ले फिर मैं खाऊं? क्योंकि कुरान कह रहा है तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। अच्छा, हमारा माइंड सेट तो ऐसा है कि जिस काम में फायदा ना भी हो ना वो भी घटिया देनी है। मिसाल के तौर पे कभी नमाज पढ़ी जुम्मे की मस्जिद में, इमाम साहब ने ऐलान किया कि मस्जिद के लिए चंदा दें, हमारी जेब में हाथ भी गया, चलो यार आज 10 रुपए दे देते हैं। किसी दिन सखावत का दरिया और जोश में आ गया, 50-100 रुपए की नियत की। अब सच बताओ, जेब में 2 नोट है, एक 50 का पुराना वाला, एक 50 का नया वाला। मस्जिद के डब्बे में कौन सा डालेंगे? जो नया वाला है कोई 51 रुपए का, वो है 50 का, लेकिन अल्लाह की राह में देना ना पुराना वाला। खुद सोचे कि मेरी रब से मोहब्बत कैसी है, दीन की राह में जब खर्च करना है मुझे क्यों घटिया वाला ही खर्च करना है। पैसों की बात तो और है, हमारा तो हाल ये कि अगर हमारे 2-3 बच्चे हो ना और एक बच्चा बड़ा होशियार हो, समझदार हो, तो घर वाले कहते हैं यार इसको तो डॉक्टर बनाएंगे। दूसरा वाला बड़ा हिसाब किताब में तेज हो, इसको इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा वाला बहुत शरारती हो, सबक भी याद ना करता हो, अटकता भी हो, जबान भी उसकी ठीक नहीं बोलता हो, इसको मदरसे में दे दो। बच्चा भी वो देना है अल्लाह की राह में जो तुम्हारे काम का नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं उलमा जो है वो अप टू द डेट नहीं है, उलमा जनाब दुनिया के तकाजे पूरे नहीं कर रहे, उलमा जनाब सही तरीके से समझाते नहीं है। तुमने मदरसे में बच्चे कौन से दिए हैं जो तुम्हारे काम के नहीं थे? दो ना अपने खानदान का सबसे बेहतरीन बच्चा जिसका ब्रिलियंट माइंड है कि देखो कैसा मुफ्ती बनकर दीन की खिदमत करता है। हमारा तो ज़हन ही ये बन गया है, जब अल्लाह की राह में देना है तो बचा हुआ देना। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह तू भी नवाज दे। ये अल्लाह के गजब को दावत देने की बात नहीं कि जब अपने बच्चे के लिए खरीदना है तो ब्रांडेड खरीदना है, अपने लिए खरीदना है तो बेहतरीन खरीदना है, अल्लाह के लिए देना है तो घटिया देना है। याद करो ये गलती है जो हम कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम अपनी बेहतरीन चीज अल्लाह की राह में कर। और साहबा ने जब ये आयतें पढ़ी ना तो साहबा आए नबी पाक के पास, कहा हुजूर मेरे सारे माल में सबसे बेहतरीन माल ये था, ये मैं आपको बाग पेश करता हूं। हुजूर ये कुआं मेरा सबसे बेहतरीन था, मैं ये कुआं पेश करता हूं। हम भी करें ना कि या अल्लाह ये सबसे बेहतरीन चीज मेरे माल में है, वो तेरी राह में खर्च करता हूं। फिर देखो, अच्छा अब शैतान क्या दिल में वसवसा डालेगा कि यार मेरे माल में तो एक ही चीज सबसे अच्छी है, वो दे दूंगा तो मुझे दूसरी कहां से मिलेगी? तो तुम्हारे पास एक है ना, मेरे रब के पास एक थोड़ी है। तुम एक खर्च करो, वो उसके बदले और अता फरमाएगा। असल वो अल्लाह पर भरोसा है। और ये कुरान से डायरेक्ट जब नूर मिलता है तो इसका मजा ही और होता है, इसकी सीखना ही और होता है। एक आखिरी वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, वरना बातें तो बहुत सारी हैं कि कुरान पाक से किस तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो है वो सबक लिया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये इमाम हुसैन के शहजादे हैं। एक मरतबा आपकी कनीज आपको वजू करवा रही थी, अच्छा, और अचानक उसके हाथ से बर्तन छूट कर गिरा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर लगा और आपका चेहरा जख्मी हो गया। जैसे ही आपने चेहरा उठाकर देखा ना, देखो पहले की कनीजें भी कैसी थी, खादमाएं खादिम कैसे थे, सबको कुरान आता था। आज बड़े बड़े डिग्री होल्डर बैठे होते उनको कुरान नहीं आता। क्या मौके की आयत पढ़ी उस खातून ने, वो पढ़ती हैं वल काज़िमीनल गैज़, कुरान कहता है और गुस्सा पीने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन ये आयत सुनी तो अब अच्छा तिलावत किसके सामने हो रही है? खानदान नबूवत के चश्मो चिराग के सामने। वो नहीं कुरान समझेंगे तो कौन समझेगा? जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी ना और गुस्सा पीने वाले, हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने गुस्सा पी लिया। उस खातून ने जो अगली आयत का हिस्सा था वो पढ़ा वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया कि मैंने रिज़ा इलाही के लिए तुझे माफ कर दिया। पहले गुस्सा पी लिया, अब आयत का अगला हिस्सा सुना कि अल्लाह की खातिर माफ भी कर देते हैं, कहते मैंने तुझे माफ किया। कनीज आयत का अगला हिस्सा पढ़ती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेक लोग अल्लाह को महबूब हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जा मैंने तुझको आजाद कर दिया। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़े कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे
حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں, الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے, اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ معون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا, بڑا ظالم بادشاہ, اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے, اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب, اب ایک خاتون تھی, لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے, کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا, کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو, میں بہت بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا, وہ بھی ڈری ہوئی تھی. اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر